کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج درس شریف دینے کا پروگرام تو نہیں تھا، لیکن احساس یہ ہوا کہ آپ اتنی ٹھنڈ میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اگر آپ کو نہ دیا جائے تو یقیناً یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں نے کہا چلو درس شریف دے کے ہی جاتے ہیں جہاں پہ جانا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اختلاف سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، لیکن اختلاف برائے اختلاف ہی رہے، اختلاف برائے مخالفت نہ ہو جائے۔ اختلاف برائے اختلاف رہے، اختلاف برائے مخالفت نہ ہو۔ یہ میں نے کیوں کہا حسن پیدا ہوتا ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ یہ اوجری ہم کیوں کہتے ہیں مکروہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اوجڑی پیش کی گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کھاتا، تم نے کھانی ہے تو کھا لو۔ میں نہیں کھاتا، تم نے کھانی ہے تو کھا لو۔ اسی بنا پر اوجڑی مکروہ تنزیہی ہے۔ کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تنزیہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھانا پسند کیا، دوسرے صحابی کو حکم دے دیا۔ لیکن اسی بنا پہ اگر کوئی بندہ اٹھ کے جھگڑنا شروع کر دے، جی حضور نے نہیں کھائی تو میں کیوں کھاؤں، بس یہی اصل میں پھر بگاڑ کا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں حضور نے اگر نہیں تناول فرمائی، حضور نے منع بھی تو نہیں نہ فرمایا، یعنی اگر حضور نے تناول نہیں فرمائی تو منع بھی تو نہیں نہ فرمایا۔ بس یہی اگر چھوٹی سی بات ہمیں سمجھ آ جائے تو یہی میرے اور آپ کے معاشرے کے لیے حسن پیدا کر دے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ آپ نے یہ چاہا کہ جو حق مہر کی مقدار ہے نا، اس کو ایک حد تک مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ نے ابھی اعلان کرنا تھا تو ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا عمر تجھے قرآن نہیں آتا؟ کہا کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کم از کم تو حق مہر کی مقدار متعین کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں کی جا سکتی، یعنی جتنی بندے کے اندر استطاعت ہو وہ زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو وقت کا حکمران ہوں، میں تو وقت کا خلیفہ ہوں۔ آج باپ بیٹے میں اختلاف ہو جائے نا، اگرچہ بیٹے کی بات اچھی ہی ہو، باپ کہتا ہے چل میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے بڑا کیا، مجھے باتیں سناتا ہے۔ بھلے اس کی بات ٹھیک، بھائی بات ٹھیک ہے تو اس کی بات کو قبول کرو۔ اب دیکھیں حضرت عمر وہ عمر ہے جن کے رستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے، شیطان جن کو دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے، اور عمر وہ ہے جو 25 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی ہے، جس نے ہمارے پاکستان کا 5.5 لاکھ مربع میل تقریباً بنتا ہے، 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اور عمر وہ ہے جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنا بڑا مقام ہے، لیکن جب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس بات کو سنا تو آپ نے فوراً سجدہ شکر کیا، فرمایا اگر آج یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آج یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کی رائے کا احترام کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے۔ اب آ جائیے ائمہ کی طرف، جو میں نے پرسوں بات چھیڑی تھی، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا اصل میں اختلاف برائے مخالفت نہیں ہے، یہ اپنی اپنی تحقیق ہے۔ باقی ائمہ کو چھوڑیں،
امام اعظم کے 2 شاگرد ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف صاحبین ان کو کہا جاتا ہے، دونوں حنفیوں کے امام ہیں۔ اب طریقہ کار کیا ہوتا تھا، امام محمد اور امام ابو یوسف کوئی نہ کوئی حدیث ڈھونڈتے، امام صاحب کو پیش کرتے۔ اگر امام صاحب کو سمجھ آ جاتی تو محنت ان کی ہوتی تھی، لیکن یہ استاد صاحب کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ امام اعظم نے کہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا شاگرد جتنا مرضی بڑا ہو جائے، محنت استاد کی ہوتی ہے، استاد کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، لیکن جو امام محمد یا امام ابو یوسف بات پیش کرتے، امام صاحب کو سمجھ نہ آتی تو امام صاحب یہ نہ کہتے کہ یہ تم لکھو ہی نہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آپ کا استاد ہوں یا مجھے آپ بات سنائیں گے۔ امام صاحب کہتے تھے بیٹا یہ آپ اپنی طرف سے منسوب کر دیں، یہ آپ اپنی طرف سے منسوب کر دیں، چونکہ آپ نے تحقیق کی ہے۔ پھر اگر امام محمد کو بات سمجھ آئی ہوتی تو پھر صرف امام محمد کی طرف سے لکھی جاتی، امام ابو یوسف کی طرف سے نہیں لکھی جاتی۔ تو ان کا اختلاف برائے مخالفت نہیں تھا، بلکہ اختلاف برائے اختلاف تھا، یعنی آراء میں اختلاف ہوتا تھا۔ پھر اس سے اگلی بات آپ کو سناؤں، امام محمد شافعی ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ یہ ایک دفعہ امام صاحب کے مزار پہ حاضری کے لیے حاضر ہو گئے، امام اعظم کے مزار پہ۔ اب انہوں نے گزارنی وہاں پہ رات، اور ان کے ہاں نماز کے اندر رفع یدین بھی کیا جاتا ہے، اونچی آمین بھی کہا جاتا ہے، اور فجر کی نماز میں رکوع میں دعائے قنوت بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ امام شافعی کی تحقیق ہے۔ اب کچھ لوگ آ گئے اس نظریے سے کہ اب ہم اتنا بڑا یہ وقت کا امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ کے سعادت حاصل کریں گے، اور کچھ لوگ اس نظریے سے آگے کہ دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں، امام اعظم کے مزار پہ موجود ہیں۔ تو اس وقت امام صاحب نے نماز پڑھائی، نہ تو رفع یدین کیا، نہ اونچی آمین کہا، نہ رکوع میں دعائے قنوت پڑھی۔ نماز جب مکمل ہو گئی تو کسی نے سوال کر دیا، حضور آپ کے ہاں تو رفع یدین ہے اور اونچی آمین ہے اور رکوع میں دعائے قنوت ہے، تو آج نہ آپ نے رفع یدین کیا ہے، نہ آپ نے اونچی آمین کہا ہے، نہ آج آپ نے رکوع میں دعائے قنوت پڑھی ہے۔ فرمایا مجھے صاحب مزار سے حیا آتی ہے، مجھے صاحب مزار سے حیا آتی ہے، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے استاد ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے میں اپنی تحقیق پیش کروں گا یا اپنی فقہ پہ عمل کروں گا، اپنے طریقے پہ عمل کروں گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بڑوں کی بارگاہ میں جائیں تو پھر ان کے انداز دیکھے جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی نہیں اپنائی جاتی۔ اور اگلی بات آپ کو سناؤں، فقہ حنفیہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان بھی کیا کہ اگر زخم سے خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر زخم سے خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ فقہ مالکیہ میں یہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر جسم سے زخم سے خون بہہ بھی رہا ہے تو نماز ہو رہی ہے۔ تو کسی نے حضرت امام ابو یوسف سے پوچھا کہ آپ کی فقہ میں یہ ہے کہ اگر زخم سے خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام مالک کی فقہ میں یہ نہیں ہے، ان کے ہاں تو اگر خون بہتا بھی رہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے اور آپ امام مالک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، ان کے زخم سے خون بہہ رہا ہو، آپ کو پتہ بھی چل جائے، اب آپ کے ہاں تو وضو ٹوٹ گیا ہے، ان کے ہاں وضو نہیں ٹوٹا، تو کیا آپ نماز پڑھتے رہیں گے؟ میں وہ مجھ سے بڑے ہیں، میں پھر ان کی تحقیق پہ عمل کروں گا۔ یہ ہے اختلاف۔ ہم نے اختلاف کو مخالفت کا رنگ دے دیا ہے، ہم نے اختلاف کو مخالفت کا رنگ دے دیا ہے، ایک دوسرے کی آراء کا ہم احترام نہیں کرتے، جبکہ ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ میری اپنی تحقیق ہے، اس بندے کی اپنی تحقیق ہے، لیکن وہ تحقیق خلاف شرع نہ ہو، وہ بات خلاف شرع نہ ہو۔ جب خلاف شرع بات آئے گی پھر ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا پڑے گا، ادروائز ہمیں سٹینڈ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے، ہماری اپنی تحقیق ہے۔ اس لیے ان جھنجھروں سے نکلیں، ان لڑائیوں سے نکلیں۔ اللہ ہمیں اختلاف کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔